أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تابوا من بعد ذلك سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگیں گے اور ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، مگر جو آدمی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، توبہ سے حد قذف کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ ایک بار جو کسی نے الزام لگا لیا تو پھر اس کو کوڑے لگیں ہی لگیں گے، چاہے وہ توبہ بھی کرتا رہے، لیکن توبہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے فسق کا عیب دور ہو جائے گا اور ایک مدت تک اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر جب قاضی مناسب سمجھے اور یہ دیکھے کہ یہ آدمی اب تائب ہو گیا ہے اور اس نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا ہے تو پھر وہ اس کی شہادت قبول کر سکتا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتے إِلَّا أَنفُسُهُمْ سوائے اپنی ذاتوں کے فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اس طرح ہوگی اربع شہادات باللہ 4 شہادتیں اللہ کی قسم کے ساتھ انہ لمن الصادقین یہ کہ یقیناً وہ سچوں سے ہے۔ فرمایا آدمی کسی دوسرے کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ خاموش رہ سکتا ہے، کسی سے ذکر نہ کرے، اور یہی شریعت کا حکم ہے کہ زنا کا اتنا نقصان نہیں جتنا زنا کو اس کی خبر پھیلانے کا نقصان ہے۔ ایک جگہ کچھ گندگی کونے میں پڑی ہوئی ہے، اب ایک آدمی اس گندگی کو اٹھا کر جگہ جگہ اس کو پھیلاتا پھرے اور اس کو سارے معاشرے میں تقسیم کرے تو یہ بری بات ہے۔ فرمایا لیکن اگر معاملہ اپنی بیوی کا ہو تو یا تو آدمی اس زنا کرنے والے مرد کو قتل کر دے گا اور اس کے جواب میں خود قتل ہو جائے گا، یا پھر وہ اپنی بیوی کو مار دے گا، اس کے جواب میں بھی وہ خود قتل ہو جائے گا، یا پھر خاموش رہے گا تو خون کے گھونٹ پی کر وہ خاموش رہے گا اور ہر وقت اس کے دل میں غم اور افسوس اور غصہ رہے گا کہ یہ میری بیوی نے میرے ساتھ کیا حرکت کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 2 ایسے واقعات پیش آئے جن میں صحابہ نے اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگایا۔ ان میں سے ایک تو حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
یہ ان 3 صحابہ میں سے ایک ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک کعب بن مالک تھے اور ایک مرارہ بن ربیع تھے اور ایک یہ تھے حضرت ہلال بن امیہ۔ یہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھا ہے، تو بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ۔ اس نے کہا جی میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزرج کے سردار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان وجدت تو ما امراتی رجلا، اگر میں دیکھوں کہ میری بیوی کے پاس کوئی غیر مرد بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، امہلہ حتی آتی باربعۃ شہداء، تو کیا میں اس کو مہلت دوں تاکہ میں 4 گواہ اکٹھے کر کے لے آؤں؟ فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں جب گواہ لینے جاؤں گا تو وہ زنا کر کے کہیں بھاگ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں جی، آپ کو 4 گواہ لانے پڑیں گے یا پھر خاموش رہنا پڑے گا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس مسئلے کا کوئی حل نازل فرما۔ ہلال بن امیہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اے ہلال 4 گواہ لاؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ پر قذف کی حد لگے گی اور 80 کوڑے تمہیں مارے جائیں گے۔ انہوں نے بھی اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ اس معاملے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور قرآن مجید میں اس کا کوئی حکم نازل فرمائیں۔ دوسرا واقعہ حضرت عویمر العجلانی کا ہے۔ یہ بنو عجلان کے سردار تھے اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ تم گواہ لاؤ یا کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو وہ بڑا روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ سے درخواست کی۔ تو اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر الزام لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو اس کا ایک حل ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، ان کی بیوی کو بھی بلوایا اور پہلے ان کو تلقین کی کہ دیکھو یہ دنیا کا عذاب بالکل معمولی چیز ہے، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولو۔ تم دونوں میں سے ایک تو یقیناً جھوٹا ہے، یا مرد جھوٹا ہے یا عورت جھوٹی ہے۔ حضرت ہلال نے کہا یا رسول اللہ میں تو بالکل سچا ہوں۔ تو فرمایا 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہو کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر خاتون سے کہا کہ تم بھی یہی قسمیں اٹھاؤ۔ تو پہلے تو وہ تھوڑا سا جھجکی اور اس نے سوچا کہ دنیا کی سزا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو اور اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور اس نے قسمیں اٹھا لی۔ اور اس کے بعد حضرت ہلال ابن امیہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ یا رسول اللہ اب اگر میں اس کے ساتھ مل کر رہوں تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، میرے اپنے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ چنانچہ یہ سنت ہے کہ جب لعان ہو، لعان کا معنی دونوں طرف سے لعنت کرنا، اور عورت کی طرف سے اللہ کے غضب کا ذکر ہے لیکن وہ بھی ایک طرح کی لعنت ہی ہے۔ تو فرمایا کہ جب لعان ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو طلاق دے دے، اگر مرد طلاق نہ دے تو پھر قاضی کو چاہیے کہ وہ خود ہی ان دونوں کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ کرے۔ اور جو بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوگا وہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کی ماں کی طرف منسوب ہوگا کہ یہ فلاں عورت کا بیٹا ہے، اور اس کو باپ کی وراثت بھی نہیں ملے گی بلکہ وہ ماں کی وراثت کا حصے دار ہوگا،
اور ماں اس کی وراثت کی حقدار ہوگی۔ تو فرمایا کہ 4 دوائیاں دے، قسمیں اٹھائے اور کہے کہ میں سچا ہوں۔ والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی۔ ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ وہ 4 شہادتیں اللہ کی قسم اٹھا کر دے۔ انہ لمن الکاذبین، کہ یقیناً وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ ان کان من الصادقین، اگر یہ مرد سچوں میں سے ہے۔ فرمایا مرد بھی اس طریقے سے حد قذف کی سزا سے بچ گیا، عورت سنگساری سے بچ گئی، اور بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بھی ماں کی شفقت سے محروم نہ ہوگا۔ اور اس میں لعان کرنے والوں کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ آپ اگر لعان کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنا گناہ بخشوا لیں تو اللہ پاک آپ کو معاف بھی کر دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ میں ولولا فضل اللہ علیکم، اس سے آگے ایک جملہ محذوف ہے اور وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم لوگ بڑی مشکل میں پڑ جاتے۔ اگر شوہر خاموش رہتا تو ساری عمر دکھ میں اور عذاب میں مبتلا رہتا، اور اگر وہ جھوٹ بول کے بیوی پر ظلم کرتا تو بیوی ماری جاتی، اور اگر وہ عورت جھوٹی قسم نہ اٹھاتی تو پھر اس کو بھی سزا ملتی۔ تو فرمایا یہ ساری تکلیفیں اللہ نے تم سے اس لعان کے طریقے سے دور کر دی ہیں، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر وہ آئندہ زندگی میں اچھائی اختیار کریں گے اور زناکاری سے تائب ہو جائیں گے اور دوبارہ کوئی غلطی نہیں کریں گے تو ان اللہ تواب الحکیم، اللہ پاک بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ترجمہ ایک بار، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔
والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتے، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، مگر وہ خود ہی، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، ان میں سے ہر ایک کی شہادت یہ ہے، اربع شہادات باللہ، کہ وہ 4 شہادتیں اللہ کی قسم اٹھا کر دے، انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ، یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے سزا ہٹا دی جائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ وہ 4 شہادتیں دے اللہ کی قسم اٹھا کر، انہ لمن الکاذبین، کہ بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہا، یہ کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔